بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی التفکر فی عظیم مخلوقات اللہ تعالی وفناء الدنیا واحوال الآخرہ وسائر امورہما وتقصیر النفس وتہذیبها وحملها علی الاستقامہ۔ اب ایک باب ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات میں غور و فکر کرنے کا، دنیا کے فنا ہونے کا، آخرت کی ہولناکیوں اور دنیا و آخرت کے تمام امور کا، نفس کی کوتاہی اور اس کی اصلاح و تہذیب اور اس کو استقامت پر آمادہ کرنے کا بیان ہے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے سورہ سبا آیت نمبر 46 کے اندر ارشاد فرمایا، قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادی ثم تتفکروا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اٹھ کھڑے ہو اللہ کے نام پر دو دو ایک ایک، پھر غور و فکر کرو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190 سے 191 کے اندر ارشاد فرمایا کہ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں اور راتوں اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور کروٹ پر لیٹے ہوئے اور غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں، کہتے ہیں کہ ہمارے رب تو نے یہ عبث نہیں بنایا، تو پاک ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے سورہ غاشیہ آیت نمبر 17 کے اندر ارشاد فرمایا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے وہ بنائے گئے، والى السماء كيف رفعت، وہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے وہ بلند کیے گئے ہیں، والى الجبال كيف نصبت، اور وہ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کیسے وہ کھڑے کیے گئے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور وہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کیسے وہ بچھائی گئی۔ پس تو سمجھائے جا کہ تیرا کام تو یہی سمجھانا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے سورہ محمد آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرمایا، أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھیں، اور اس باب میں بہت آیات ہیں اور احادیث میں سے سابقہ حدیث ہے۔ بہرحال ان تمام آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان اگر کبھی رات کی تنہائی میں یا رات میں سونے کے وقت اگر سوچے، تھوڑی سی غور و فکر کرے کہ اللہ رب العالمین نے کیسے آسمانوں کو بنایا، بغیر کھوٹی کے، بغیر کھمبا کے جو ہم آسمان دیکھ رہے ہیں کیسے کھڑا ہے، ایسی ہی زمین ہے جس زمین میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں اس کے نیچے زمینیں ہیں، کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے زمین کو ٹھہرا کر رکھا ہے۔ اسی طرح سے انسان پہاڑوں کو دیکھے، اونٹ کو دیکھے، اسی طرح سے آسمان کو دیکھے، زمین کی طرف دیکھے کہ اللہ رب العالمین نے کیسے کیسے بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بنایا ہے، انسان کو دو آنکھیں دی ہیں، انسان مڑ کر کے دیکھتا ہے، ہاتھ کو مٹھی باندھتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، کروٹ بدلتا ہے۔ انسان ایک ایک چیز کا اگر غور و فکر کرے تو انسان کو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو اللہ رب العالمین ہی اس طریقے سے پیدا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے باب ہی باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات میں غور و فکر۔ دنیا کے اندر نہ جانے کتنے چرند و پرند ہیں، دنیا کے اندر
نہ جانے کتنے حیوانات ہیں، دنیا کے اندر نہ جانے کتنے نباتات ہیں، دنیا کے اندر نہ جانے کتنی جمادات ہیں، یعنی دنیا میں آپ جدھر نظر اٹھائیں گے یہ سب اللہ رب العالمین کی عظیم مخلوقات پر اگر انسان غور و فکر کرے تو واقعی نظر آئے گی کہ اللہ رب العالمین اس کا پیدا کرنے والا، بنانے والا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک دن وقت ایسا آئے گا کہ یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا و برباد ہو جانے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو رب ذوالجلال عزت والا ہے۔ اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر حولناکی آئیں گی، اور اس دنیا کی آخرت کے تمام امور حولناکی آئیں گی، قیامت کی حولناکیاں آئیں گی، اور اس حولناکی کے اندر زمین کے اندر بھوچال ہوگا، آسمان سے جتنے بڑے بڑے ستارے و سیارے ٹوٹ جائیں گے، آسمان ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو اسی کا یہ باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات کے بارے میں انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس پوری دنیا کو کیسے بنایا ہے، آسمان کو کیسے اوپر ٹھہرا ہے، زمین کو نیچے کس طریقے سے ٹھہرا کر رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے حیوانات کو پیدا کیا، یہ سب اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو اس طریقے سے پیدا کر سکتا، بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور